السلام علیکم ناظرین، آج کا دن کافی ایونٹفل رہا۔ ایونٹفل اس اعتبار سے کہ آج میاں شہباز شریف بالآخر گرفتار ہو گیا۔ میاں شہباز شریف کو پچھلے 4 مہینے سے لاہور ہائی کورٹ نوازشات دے رہا تھا، ڈھیل دے رہا تھا، بار بار ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے کورٹ کو کوئی مطمئن کرنے والا ڈاکومنٹ نہیں پرووائڈ کیا گیا، اور جب بحث بھی کی گئی، جب ان سے سوال کیے گئے نائب پروسیکیوٹر کی طرف سے، تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اور یہ کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں تھا، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کا کیس تھا، اور وہ گھرانہ، وہ شریف گھرانہ جو جمہوریت کا راگ الافتہ ہے، لیکن ان فیکٹ انہوں نے ورسٹ کائنڈ آف اولیگارکی اور نیپوٹزم پاکستان میں نافذ کیا ہوا تھا۔ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر ان کی دختر جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، ملک کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، اور اسی صوبے میں اس سب سے بڑے صوبے کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے فرزند حمزہ شہباز صاحب۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اقتدار میں اپنے رشتہ داروں کو کس طرح سے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا۔ فائنانس منسٹر کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے سسر کا انتخاب کیا، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی لائن بنائی جس میں انہوں نے ریوڑیاں بانٹی۔ تو اس طرح سے یہ لے کے انضمام حکومت چلانے لگے، انتظام حکومت چلانے لگے۔ تو ان کا انتظام اور ان کی سلطنت اور اس کا دورہ جو ہے، یہ پاکستان پر کم از کم 35 سال پر محیط ہے۔ 35 سال میں انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی، پنجاب پہ حکومت کی، اور جی بھر کے سیاست کھیلی۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ 3 باریوں تک وزیر اعظم رہنے والا بالآخر بہت عزت کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں وہ آپ نے وکی لیکس میں دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ اب سٹیج آئی کہ ان کو ثابت کرنا تھا کہ وکی لیکس میں جو کچھ کہا گیا ہے، پہلے تو یہ اس کو ڈینائل کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر باری آئی کہ اس کو یہ ثابت کریں کہ انہوں نے یہ جو کچھ لیا ایونٹ فیلڈ میں اور ود ان کنٹری اور ویریس عربی ممالک میں جو کچھ ان کی بزنس امپائر تھی، اس میں ذرائع کیا تھے، پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ بھی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے جب بھی بولا، جب بھی کوئی بات کی، جب بھی کوئی ثبوت دیا، وہ جھوٹا ثبوت دیا۔ سب سے پہلا ثبوت جو انہوں نے دیا وہ قطری خط کا تھا۔ آج تک وہ قطری خط اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی ریپرکشنز انہوں نے ایبزارب کی اور نہ اس کو اون کیا۔ اس کے بعد ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ کہاں پہ یہ اپنے والد صاحب کا کہتے تھے کہ جی ہمارے والد صاحب نے قطر کے بادشاہ کے ساتھ فائنینس کیا تھا۔ ارے بادشاہی کہاں، ایک عام سا کاروباری کہاں۔ تو بہرحال یہ باتیں یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے دورہ حکومت میں، اپنی وزارت اعلیٰ کے زمانے میں جتنے میجر پروجیکٹس تھے پنجاب میں، ان کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ان کی PC1 بھی خود بنائی، اس کا اپروول بھی آپ دیا، اور اس کا ٹینڈر
اور اس کی ساری تک سب اپروولس خود اپنے پاس رکھے، اور $1 بلین کے پروجیکٹس خود انہوں نے سائن کیے اور خود ہی ان کی ایگزیکیوشن کروائی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈھیلے کی اگر ہیرا پھیری کی ہو، کوئی کک بیکس لیے ہوں یا کوئی رشوت لی ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ارے بابا، کون کہہ رہا آپ نے ایک ڈھیلے کی ہے؟ یہ تو کروڑوں اربوں روپے کی آپ نے ہیرا پھیری کی ہے جو سامنے آ گئی ہے۔ اگر آپ نے ہیرا پھیری نہیں کی تو بتائیے کہ آپ کے بیٹے سلمان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے جس سے وہ کھربوں روپے کا مالک بن گیا؟ آپ ذرا اس کی ڈیٹیل تو دیکھیں نا، آپ اپنے اوپر جو چارجز ہیں ان کو تو دیکھیے۔ یہ 25,000 صفحے کی جو آپ کے خلاف تمام رپورٹس آئی ہیں نیب آفس میں، ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ ان میں ہے کیا؟ ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں فورن بینک سے آپ کے بیٹے نے آپ کے اکاؤنٹس میں اور دیگر اکاؤنٹس میں، آپ کی بیگم کے اکاؤنٹس میں، آپ کی بیٹیوں کے اکاؤنٹس میں کوئی تقریباً 5 ارب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یعنی 200 سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہیں، ٹی ٹیز ہیں جن میں کوئی نام نہیں ہے۔ 14 بندے وہ ہیں جن کا نادرا میں ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور پھر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خود کو بتا چکے ہیں نیب کو کہ جی ہم تو کبھی باہر بھی نہیں گئے، ہمارا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا، لیکن ہمارے نام استعمال ہوئے ہیں اور ہمارے ناموں پر کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ اندر باہر ہوا ہے۔ جب یہ سوالات شہباز شریف صاحب سے کیے جاتے ہیں تو وہی پرانی کہانی بتا دیتے ہیں کہ میں نے تو جی ایک ٹکے کی بھی اگر رشوت لی ہو، کوئی میں نے اس میں کوئی ہیرا پھیری کی ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ارے یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ انوسینٹ ہیں تو ان ڈاکومنٹس کو ریفیوٹ کریں جو آپ کے منہ پہ مارے جاتے ہیں کمرہ عدالت میں۔ آپ عدالت میں تو بگی بلی بن جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے جج سے یہ پوچھا، ہم نے نیب کے پروسیکیوٹر سے یہ پوچھا، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ نو، آپ عدالت کے اندر بھیگی بلی ہوتے ہیں اور باہر نکل کے آپ ہیرو بن کے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آپ کو اورنگزیب صاحب کی بیگم جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بڑے اچھے طریقے سے پینٹ کرتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی بہت اچھے طریقے سے پینٹ کرتی تھی، لیکن آج ان کی بھی سٹی گم ہوئی تھی۔ دوسری جو گرفتاری ہونے کو جا رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑی مذہبی شخصیت کی ہے۔ وہ شخصیت جو عرصہ 32 سال سے میدان سیاست میں ہے، میری مراد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے۔ ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی جائیدادیں اپنی اسلام آباد میں کوئی ڈسپوز آف کی ہیں فرنٹ مین کے ذریعے سے، جن کا پتہ چل گیا ہے اور ان کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے چارج شیٹ تو کوئی کر کے دیکھے، مجھے کوئی لیٹر تو بھیج کے دیکھے، ہم کیسے لیٹر کو پھاڑ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی بلا کے تو دیکھے، نیب آفس میں ہمیں کوئی بلا کے دیکھے، ہم 30 لاکھ لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ یعنی رائٹ فرام دا آؤٹ سائٹ وہ دھمکی دے رہے ہیں نیب کو، اور یہیں پہ دھمکی ختم نہیں ہو جاتی۔ آج ان کے بھائی صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب کے عطاء الرحمان صاحب، وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے ٹی وی پہ کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا تو ہم کور کمانڈر پشاور کی رہائش گاہ کے سامنے بہت بڑا اجتماع کریں گے اور وہاں پہ مظاہرہ کریں گے۔ یعنی انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ اب ہم صرف نیب تک نہیں رکیں گے، بلکہ اب تو ہم عسکری قیادت کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے اور ہمیں روک کے بتائیے، دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے کہ ہم پہ الزام لگائے۔ ارے بھائی،
اگر تم کہتے ہو کہ یہ الزام ہے تو آپ ثابت کر دیں کہ یہ الزام ہے. آپ نے جرم نہیں کیا، آپ نے زمینیں نہیں لیں، آپ نے بینامی اکاؤنٹس میں پیسے نہیں جمع کرائے. اس طرح سے ہیڈ آن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دونوں پارٹیز، آئی مین نواز شریف اینڈ کمپنی یعنی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اور اسٹیج پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑے بیان داغ رہی ہیں، اور وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں. وہ کافی ٹیل ہینڈل والی بیٹنگ کرنا چاہ رہی ہیں، لانگ ہینڈل یوز کرنا چاہ رہی ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنرل نے اس چیز کو ویری کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ پاور ہاؤس وہ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے تمام آئینی اور سیاسی مسائل اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ حل کریں. یعنی آپ اگر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. وہاں پہ آپ پارلیمان میں جائیے، وہاں پہ ڈسکس کیجئے اور وہاں پہ اس کو حل کیجئے. اور قانونی اور آئینی طریقے سے عدالتیں آپ کے پاس ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں. اگر آپ سچے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ ثبوت دیجئے، آپ عدالتوں سے جا کے فائٹ کریں. تو انہوں نے تو اپنا جواب دے دیا، لیکن یہاں پہ مولانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ بیچارے اپنی باڈی لینگویج سے بہت ہی مزمحل اور بڑے ڈاؤن گریڈ دکھائی دے رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ان کو اب نظر آ گیا ہے کہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں ہے. جتنا ان کے وکیلوں نے بہلانا تھا، ٹہلانا تھا عدالت کو، وہ کر چکے. اب ان کے پاس عدالتوں کا سامنا کرنا اور جو ان پہ چارجز ہیں ان کو ڈیفائی کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے. تو جو بات میں آپ سے کرنی چاہتا ہوں، اب ایک بہت بڑا ordeal آ گیا ہے. وہ کس کا؟ وہ ہے ہماری عسکری قیادت کا اور عوام کا. جب بھی کوئی ملک میں مسئلہ ہوتا ہے تو عوام اور سیاسی پارٹیاں آرمی کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ آرمی والے وہاں پہ پھر چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں جس طرح سے وہ ڈیل کرنا جانتے ہیں. یعنی اس سب کانٹیننٹ میں انڈیا تبھی آزاد ہوا ہے جب ہم ہوئے ہیں. آج تک وہاں پہ آرمی نہیں آئی، اور آج تک ادھر بھی بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں، بہت چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بہت کمیشنز کھائی جاتی ہیں. اور کمیشنز ایسی کھائی گئی ہیں کہ فائٹر جیٹس میں پیسہ کھایا گیا، سیاستدانوں نے کھایا اور فوجیوں نے کھایا. اور پھر کچھ گنز خریدی گئیں، اس میں بڑے گھوٹالے ہوئے. لیکن آرمی نے کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کیا، انٹروین نہیں کیا. لیکن یہاں پہ بہت کچھ ابھی انڈر دا کارپیٹ ہے. لیکن جن چیزوں نے سرفیس لی، جو چیزیں سرفیس پہ آئیں، ان کے نتیجے میں ملک کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا. تو اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آرمی کی طرف دیکھنا کس حد تک ٹھیک ہے، آرمی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور انٹلیکچوئلس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سوائے دعا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس سرزمین پاکستان کے لیے وہ ہو
جو سب لوگوں کے لیے بہتر ہو اور یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ تو پیشتر عشق ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ مولانا صاحب نے صبح کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے کوئی دھرنا دیا ہے یا کوئی وہاں پر ڈیمانسٹریشن کی ہے۔ میرا خیال ہے، امید ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا اور یہ سب چیزیں ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔